اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ ما تعملون. صدق اللہ العظیم. الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین. اما بعد. سورہ ہود کا یہ آخری رکوع ہے جس کی آپ کے سامنے تلاوت کی گئی. جملہ 13 آیتوں پر مشتمل اس رکوع کا آغاز ہوتا ہے آیت نمبر 110 سے اور اختتام ہوتا ہے آیت نمبر 123 پر. اور اللہ تعالیٰ کے وہ ارشادات جو اس رکوع میں آ رہے ہیں وہ مربوط ہے پچھلی آیتوں سے، جڑے ہوئے ہیں پچھلی آیتوں سے، جن میں کہ اللہ تعالیٰ نے سورہ ہود کا اختتام فرماتے ہوئے وہ سورہ ہود کا جس میں اللہ تعالیٰ نے کئی نبیوں کا ذکر فرمایا، حضرت نوح علیہ السلام کا تذکرہ شروع ہوا اور حضرت نوح علیہ السلام کے تذکرے سے یہ نبیوں کا تذکرہ شروع ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اشارے پر ختم ہوا. حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ بہت تفصیل سے تو نہیں آیا، لیکن اللہ تعالیٰ نے 2 مرتبہ نام لے کر حضرت موسیٰ علیہ السلام اور آپ کی امت کا اشارہ فرمایا. اور اس طرح سے آپ دیکھیں گے کہ اس سورت کا حسن خاتمہ یوں ہو رہا ہے کہ پوری انسانیت کو ہدایتیں دی جا رہی ہیں، اور ہدایتیں دینے میں ایک عجیب و غریب انداز ہے. قرآن مجید کا وہ حسین اسلوب جس کا کوئی جواب نہیں جو اللہ تعالیٰ نے اختیار فرمایا، اور وہ وضاحت انشاءاللہ بھی آپ کے سامنے آئے گی. اس کا خلاصہ یہ ہے، اجمال یہ ہے، مختصر اشارہ یہ ہے، اچھی اچھی باتوں کا حکم جب اللہ تعالیٰ نے انسانیت کو دیا تو راست اپنے رسول سے خطاب فرمایا،
اور بری باتوں سے جب اللہ تعالیٰ نے روکا انسانوں کو تو راست انسانوں سے اللہ تعالیٰ نے خطاب فرمایا. ایک عجیب و غریب حسین انداز میں یہ احکام آ رہے ہیں، لیکن اللہ تعالیٰ نے گویا کہ عطر، اخیر میں خلاصہ، اخیر میں جو اس صورت کا اہم اشارہ ہے وہ بیان فرمایا کہ یہ سارے نبیوں کی جو سرگزشت سنائی گئی، ان کے حالات کا جو تذکرہ ہوا، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے تم کو ایک مقصد کے ساتھ دنیا میں بھیجا. اگر وہ مقصد نہ ہوتا تو تم بھی فرشتوں کی طرح پیدا کر دیے گئے ہوتے. فرشتوں کی طرح یعنی فرشتوں میں نافرمانی کی صلاحیت نہیں ہے، صرف فرما برداری کرتے ہیں. جو اللہ کا حکم مل جائے اسی کی تعمیل کرتے ہیں، اپنے سے حکم کی خلاف ورزی وہ کر ہی نہیں سکتے. اور اس کا اللہ تعالیٰ نے قرآن پاک میں اعلان فرما دیا، لا یعصون ما امرهم اللہ ویفعلون ما یؤمرون. یہ وہ فرشتے ہیں جو اللہ کے حکم کے خلاف چل ہی نہیں سکتے، وہی کرتے ہیں جس کا ان کو حکم دیا جائے. جن کو اللہ تعالیٰ نے کہہ دیا ہے کہ وہ اللہ کے دربار میں کھڑے ہو کر تسبیح بیان کرتے رہے تو وہ تسبیح بیان کر رہے ہیں. جن کو اللہ تعالیٰ نے وہی بھیجنے کے لیے استعمال کیا وہ اسی کام کے لیے تیار. جن کو سور پھونکنے کے انتظار میں لگا دیا وہ انتظار میں اللہ کے حکم کے کھڑے ہوئے ہیں. تو معلوم یہ ہوا کہ فرشتے صرف اپنی ڈیوٹی کرنا جانتے ہیں، نافرمانی نہیں جانتے وہ. لیکن انسان کو اللہ تعالیٰ نے اس سے قدرے مختلف پیدا کیا. انسان کے اندر صلاحیت اللہ تعالیٰ نے رکھی کہ وہ اللہ کے حکم کے خلاف اپنی مرضی پر عمل کر سکتا ہے، اور یہی پورا امتحان ہے کہ اپنی مرضی پر عمل کرتا ہے، اللہ کی بات مانتا ہے. امتحان پورا یہی ہے، اسی پہ پورا اجر ہے، اسی پہ کامیابی ناکامی کا دار و مدار ہے. یہی انسانیت کی مقبولیت یا انسان کے مردود ہونے، ریجیکٹ ہونے کا اعلان ہے. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کی حکمت انسان سے یہ ہے، انسان کی پیدائش سے اللہ کی حکمت یہ ہے کہ ان کو اختیارات دیے جائیں پھر آزمایا جائے. اس کا اشارہ اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے. لیکن حضرت موسیٰ علیہ السلام کا ایک اشارہ گزشتہ آیت میں گزر چکا ہے، جس میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہم نے موسیٰ کو بڑی نشانیوں کے ساتھ، کھلی ہوئی دلیل کے ساتھ بھیجا، لیکن فرعون نے، اس کے درباریوں نے بڑی مخالفت کی. تو وہ فرعون جو دنیا میں اپنے درباریوں اور اپنی قوم کا لیڈر بنا ہوا تھا، قیامت کے دن بھی لیڈر بن کر ان کو سب کو جہنم پہنچا دے گا، برے ٹھکانے تک لگا دے گا. اس موقع پہ آپ کی خدمت میں یہ بات رکھی گئی تھی کہ اگر لیڈرشپ غلط ہو تو کہاں تک پہنچاتی ہے انسان کو. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس بات کی تعلیم دی کہ ہم اپنے لیڈرز پہ بھی نگاہ رکھیں، ان کا بھی جائزہ لیتے رہیں. جیسے کہ حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ میں نے بیان کیا تھا کہ کس طرح لوگوں نے حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے سامنے اپنے وہ اشکالات رکھے جن پہ ان کو اطمینان نہیں تھا. حضرت عمر کیسے جواب دیتے تھے ان کے. اب آگے پھر اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ علیہ السلام کا تذکرہ ارشاد فرما رہا ہے. اور آپ دیکھیے جس آیت کو بھی میں کوٹ کیا وہ آیت نمبر 97-98 ہے. اس میں اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام اور حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت میں کھڑا ہونے والا فرعون، ان کا تذکرہ فرمایا. آج جو آیت پڑھی گئی وَلَقَدْ آتَيْنَا مُوسَى الْكِتَابَ فَاخْتُلِفَ فِيهِ، اس آیت میں حضرت موسیٰ علیہ السلام اور خود حضرت موسیٰ علیہ السلام کی امت اور قوم کا تذکرہ ہے. ارشاد فرمایا ہم نے موسیٰ کو کتاب عنایت کی. اللہ تعالیٰ نے حضرت موسیٰ علیہ السلام پر کتاب نازل فرمائی. حضرت موسیٰ علیہ السلام کو 1 مہینے کے لیے بلایا گیا اعتکاف میں. کوہ طور پر حضرت موسیٰ علیہ السلام جلدی پہنچ گئے اور اس 1 مہینے کے اعتکاف کو بڑھا کر 40 دن کا کر دیا گیا. 40 دن مکمل ہوئے، تورات کی تختیاں نازل ہوئی، حضرت موسیٰ علیہ السلام لے کر قوم میں پہنچ گئے. اور حضرت موسیٰ علیہ السلام نے یہ اعلان فرمایا دیکھو یہ اللہ کی کتاب ہے اور اس میں اللہ کے احکام ہیں، اس کو تھام لو. تو فاختلف فیہ، قوم میں خود اختلاف پیدا ہو گیا. یہ کون سی قوم ہے؟ یہ وہ قوم ہے جس نے اپنے آنکھوں سے فرعون کو تباہ ہوتے ہوئے دیکھا. اس قوم نے خود دیکھا کہ فرعون کیسے ڈوب گیا.
یہ وہ قوم ہے جس قوم نے خود اپنی آنکھوں سے جادوگروں کو مغلوب ہوتے ہوئے دیکھا۔ یہ کون ہے؟ یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے کئی معجزات کو اپنی آنکھوں سے دیکھا، چھڑی کو اژدہے میں تبدیل ہوتا ہوا دیکھا، ہاتھ کو چاند کی مانند چمکتا ہوا دیکھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعاؤں کا اور دعاؤں کی قبولیت کا مشاہدہ انہوں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا کہ بستی میں مینڈک بھر گئے تھے، جینا دوبھر ہو گیا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے ذریعے سے نجات ملی، اور ان کے ہر چیز میں خون پیدا ہونے لگا تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات ہوئی۔ طوفان آ گیا تھا، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات ملی۔ اور ٹڈوں نے حملہ کر دیا تھا، ساری کھیتی وہ کھا گئے تھے، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی دعا سے نجات ملی۔ یہ ساری چیزیں دیکھے ہوئے ہیں، صحرا میں ہیں۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کہہ رہے ہیں کہ اللہ کی کتاب ہے، اس کو مضبوطی سے تھام لو۔ تو انہوں نے اتنی بدتمیزی کے ساتھ جواب دیا، کہا کہ موسیٰ یہ تو ہم سے نہیں ہو سکے گا، سن لیا اب آپ کی بات، فرما برداری بہت مشکل ہے، یہ بہت مشکل ہے، کوئی آپ ایک درمیانی راستہ نکالیے، پوری کتاب پہ پورے احکام پر عمل کریں، یہ ہمارے لیے مشکل ہے۔ تو اچانک انہوں نے دیکھا کہ دور کا پہاڑ جیسے سر کے اوپر چلا آ رہا ہے، اور اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کأنہ ذلۃ، ایسے آ گیا جیسے کہ اوپر قندیل لٹکا دی گئی ہو۔ اس کے بعد انہوں تھر تھر کانپنے لگے کہ یہ پہاڑ تو سروں پر گرے گا، پاش پاش کر دے گا۔ تب کہا موسیٰ ہم آپ کی بات مانیں گے، موسیٰ ہم آپ کی بات مانیں گے، پہاڑ کو آپ اپنی جگہ پہ بھجوا دیجئے۔ یہ انہوں نے اختلاف کیا تو لازمی بات ہے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اتنے معجزات دیکھ لینے کے بعد انہوں نے اللہ کی کتاب کو تسلیم کرنے سے انکار کیا۔ تو اس قوم سے اے نبی آپ کیا امید کرتے ہیں کہ آپ دعوت دیتے ہی آپ کی بات یہ مان لیں گے؟ نہیں، دنیا بھر کی مخالفتیں کریں گے، دنیا بھر کی یہ سازشیں کریں گے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ سازشیں کر رہے ہیں، سوال یہ پیدا ہوتا ہے یہ نبیوں کی مخالفت کر رہے ہیں، پھر ان کو کیوں گوارا کیا جا رہا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَلَوْلَا كَلِمَةٌ سَبَقَتْ مِنْ رَبِّكَ لَقُضِيَ بَيْنَهُمْ، اگر پروردگار کا ایک فیصلہ پہلے سے طے شدہ نہ ہوتا تو ہم کب کے ان کا کام تمام کر چکے ہوتے۔ وہ پروردگار کا کیا فیصلہ ہے؟ قرآن مجید میں اللہ تعالیٰ نے ایک سے زائد مقام پر اس فیصلے کی وضاحت فرما دی کہ دنیا دارالامتحان ہے، اور اجر، ثواب، سزا، جزا یہ سب پھر قیامت کے دن ہوگی، لہذا قیامت تک کا انتظار کرنا ہے۔ دنیا تو یہ دارالاسباب ہے، دارالعمل ہے، یہاں تو جد و جہد جاری رہے گی، کچھ نیک صالح ہوں گے، کچھ برے ہوں گے، یہ سب کچھ اس دنیا میں ہوتا رہے گا۔ وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ، اور یہ لوگ وہی آخرت کے سلسلے میں شک و شبے میں پڑے ہوئے ہیں، کنفیوز ہے کہ آخرت ہوگی بھی کہ نہیں ہوگی، مرنے کے بعد اٹھائے جائیں گے یا نہیں اٹھائے جائیں گے، اسی پر یقین نہیں ہے۔ اس پر اگر ان کو پورا یقین ہوتا، وہ دنیا کو دارالامتحان سمجھتے، تو دنیا کے پیچھے دیوانے اتنے نہ ہوتے کہ خود اللہ تعالیٰ نے ان کو کتے کی سی مثال دی، اور یہ ارشاد فرمایا مثلهم کمثل الکلب، ان کی مثال کتے جیسی ہے، کہ دنیا کے ایسے کتے ہو گئے کہ تم کھلا پلا کے پیٹ بھر دو تب بھی وہ زمین کو سونگتا رہے گا، مار کے دھتکار کے بھگا دو تب بھی وہ زمین کو سونگتا رہے گا، نیچے منہ جھکا کے کوئی نہ کوئی چیز تلاش کرتا رہے گا۔ یہ ہے ان کی مثال، اللہ تعالیٰ بیان فرماتا ہے مثلهم کمثل الکلب ان تحمل علیہ تلہس وان تترکہ تلہس، ہر حال میں وہی زبان نکالے ویسے ہی وہ زمین کو سونگتا ہوا چلے گا۔ ارشاد فرمایا کہ آخرت ان کی زندگی سے نکل گئی، میدان حشر کا منظر ان کی زندگی سے نکل گیا، پروردگار عالم کے سامنے جواب دہی کا منظر ان کے سامنے سے نکل گیا، لہذا دنیا سب کچھ رہ گئی۔ تو دنیا جمع کرنے کے لیے، پھر دنیا کے لیے وہ سب کچھ کر گئے جو شاید ابلیس بھی نہ کرتا، اور کر رہے ہیں، قیامت تک کرتے رہیں گے۔ اسی لیے اللہ تعالیٰ یہ بھی ارشاد فرماتا ہے کہ لعن الذین کفروا من بنی اسرائیل علی لسان داؤد و عیسی ابن مریم، کہ ان پر تو لعنتیں خود ان کے نبیوں سے ہوئی، حضرت داؤد علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی،
حضرت عیسیٰ علیہ السلام نے ان پر لعنت بھیجی. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ خود ان کے خاندان کے جو انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم تھے وہ تھک گئے, لعنتیں اور بدوائیں دے دے کے چلے گئے. یہ کیفیت ان کی ہوئی. وَإِنَّهُمْ لَفِي شَكٍّ مِّنْهُ مُرِيبٍ, بے شک یہ قیامت کے معاملے میں شک میں بھی پڑے ہوئے ہیں, مریب اور ریب میں تردد میں بھی پڑے ہوئے ہیں. دونوں لفظ اللہ تعالیٰ اختیار فرما رہا ہے, شک کا اور ریب کا. شک اور ریب میں ایک لطیف سا فرق ہے. شک کہتے ہیں اس موقع پر جب انسان اظہار کرے, یہ بھی ہو سکتا ہے یا یہ بھی ہو سکتا ہے, میں کروں نہ کروں. اور ریب کے معنی ہوتے ہیں دل میں بے چینی, اظہار کرے نہ کرے لیکن دل میں بے چینی کسی کیفیت. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ نہ دل میں یقین ہے نہ لب و لہجے میں اعتماد ہے, دونوں اعتبار سے آخرت کے سلسلے میں فیل ہیں. لیکن یاد رکھو وَإِنَّا كُلًّا لَمَّا, ہم ہر شخص کے ساتھ لَيُوَفِّيَنَّهُمْ, اور ربک اعمالہم, ان کے اعمال کا بدلہ دے کر رہیں گے. پروردگار ہر ایک کا اعمال کا پورا بدلہ وقت آنے پر دے کر رہے گا. اور آپ جانتے ہیں اللہ تعالیٰ نے اس کو اور واضح الفاظ میں یوں ارشاد فرمایا فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ, اور فرمایا وَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ, جو ذرہ برابر شر کرے گا تو اس شر کی سزا اس کو دیکھنی ہے. جو ذرہ برابر خیر کر کے بھول جائے گا پروردگار بھی نہیں بھولے گا اور خیر کا ثواب اس کو مل کر رہے گا. یہ اللہ تعالیٰ کے پاس ایک ایسا ریکارڈ ہے جس کے بارے میں خود حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا تھا لا یضل ربی ولا ینسا, میرے پروردگار کے پاس بھول چوک نہیں ہے. وہاں بھول چوک کا کوئی تصور نہیں, ہر چیز ایسے محفوظ رہے گی. بے اختیار قیامت کے دن انسان کہہ پڑے گا مالی حاصل کتاب لا یغادر صغیرۃ ولا کبیرۃ الا احصاها, اللہ ایک ایسا نام اعمال ہے کہ کوئی چھوٹی اور کوئی بڑی چیز ایسی نہیں جو اس میں ریکارڈ نہ ہو گئی ہو. ایسا جامع وہ ریکارڈ ہوگا, نام اعمال ہوگا جو اللہ تعالیٰ کے سامنے میدان حشر میں قیامت کے دن پیش کیا جائے گا. انہ بما یعملون خبیر, اور جو کچھ انسان کر رہے ہیں اس سے پروردگار اللہ تعالیٰ تمہارا رب خوب واقف ہے, کوئی چیز پوشیدہ نہیں. لہذا اب یہ سارے نبیوں کی کشمکش, ان کے مخالفین کی زیادتی, اللہ تعالیٰ کی نبیوں کے ساتھ مدد, یہ ہلچل, یہ پوری تاریخ, یہ سب کا خلاصہ یہ ہے فاستقم کما امرت. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے. میں وضاحت کر چکا ہوں کہ جب اللہ تعالیٰ نے نیکیوں کی بات کی تو ڈائریکٹ نبی سے خطاب کیا. ساری کی ساری انسانیت نبی کی توسط سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ذریعے سے جواب دہ ہوگی اور وہ ان احکام کے مامور ہوں گے, حکم دیا جائے گا. اور جہاں بری چیزیں ہیں تو آپ دیکھیں گے کہ خطاب انسانوں سے ہے. چنانچہ پہلا خطاب ہے فاستقم کما امرت. نمبر 1, اے نبی آپ جن چیزوں کا حکم دیا جا رہا ہے اس میں استقامت اختیار کیجئے. استقامت کیا ہے؟ استقامت کے معنی یہ ہے کہ جو آرڈر دے دیا جائے, جو حکم دے دیا جائے اس پر انسان سیدھے انداز میں چلتا چلا جائے, ثابت قدم رہے, نہ ہٹے, ڈگر سے نہ ہٹے, چھوڑ نہ دے. یہ ہے استقامت کے معنی یہ ہوتے ہیں کہ مثلا اللہ تعالیٰ نے نماز کا حکم دیا تو اب وہ نماز کے حکم کو بیائی ہی اسی شکل میں پکڑا رہے جس طرح کے حکم دیا گیا, چاہے مدت لمبی گزر جائے. اللہ تعالیٰ قرآن مجید میں ارشاد فرماتا ہے کہ جب ذرا مدت پیریڈ لمبا ہو گیا تو لوگوں نے پھر دین چھوڑنا شروع کر دیا, اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. یہ بہت بڑی مصیبت ہوتی ہے. انسان ذرا اٹھتا جاتا ہے اور اس کی فطرت میں ہے کہ تھوڑی سی تبدیلی ہو, تبدیلی کو پسند کرتا ہے. لیکن لازمی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکام کے سلسلے میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ, مرنے تک کرنا ہے تم کو جو حکم دے دیا گیا. یہ تھوڑی ہے کہ چند دنوں کی بہار ہے اس کے بعد سے پھر فطور ہے, اس کو پسند نہیں کیا گیا. لہذا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے خطاب ہے فاستقم, اے نبی آپ ثابت قدم رہیں,
जम जाएं कमा उमिरता, जिस तरह के आपको हुक्म दिया जा रहा है, जो जो अवामिर आ रहे हैं ऑर्डर सारे अल्लाह की जानिब से, उस पर आप जम जाएं। ये इस्तिकामत, अल्लाह के अहकाम पर जम जाना इतनी बड़ी अदा है, इतनी बड़ी सिफत है कि अहलुल्लाह कहते हैं कि इस्तिकामत करामत से बुलंदतर है। करामत अगर कोई जाहिर कर रहा है तो उसमें इस बात का इम्कान है कि वो साहब शोबदाबाजी कर रहे हों, थोड़ा टेक्निकली वो चाबुकदस्ती का मुजाहरा कर रहे हों, लेकिन अगर दीन में इस्तिकामत है तो इसके माने बस उसका अल्लाह ताला से वो ताल्लुक है जिसमें कोई इंटरफियर नहीं हो सकता, वो वाक़िअतन वली है। लिहाजा इस्तिकामत यानी दीन के अहकाम पर साबित कदम रहना, ये वो अदा है जिसके सिलसिले में अल्लाह ताला खुद अपने कलाम में इरशाद फरमाता है दूसरी जगह बड़ी वजाहत के साथ कि इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुआदून, कि जो जम जाते हैं दीन पर और राह रास्त पर रहते हैं और अहकाम से नहीं हटते, तो फिर उनके साथ बहुत बड़ा अजर होता है, बहुत अल्लाह ताला की ताईद होती है। वो क्या होती है उसकी तफसील अल्लाह ताला खुद इरशाद फरमा रहा है। उससे पहले मैं एक वाकया बयान कर दूं कि एक साहब आए और उन्होंने कहा कि अल्लाह के रसूल, दीन के सिलसिले में मुझे बहुत मुख्तसर बात बताइए, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ, फिर मुझे घर जाना है, मुख्तसर सी बात बताइए ताकि मैं उसको याद कर लूं, अपने घर वालों में जाके इसको सुना दूं। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कुल ला इलाहा इल्लल्लाह वस्तक़िम, कि कलमा शहादत कह दो और उस पर इस्तिकामत इख्तियार कर लो, जम जाओ, बस इतना ही तुमको मशवरा है। तो गोया ये इतना जो छोटा सा मशवरा आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दिया इस्तिकामत का, इस छोटे से मशवरे में कैसे कामयाबी है आप देखेंगे कि अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है अगर तुम दीन के तकाज़ों पर जम गए, इस्तिकामत तुम्हारे अंदर पैदा हो गई, साबित कदम अगर तुम हो गए अल्लाह के अहकाम पे, तो याद रखो कि तुम पर 3 मर्तबा फरिश्तों का ज़ुहूर होगा। उसका अजर क्या है, उसका सवाब क्या है, उसका बदला क्या है इस्तिकामत का? फरमाया कि ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका, 3 मर्तबा फरिश्ते आएंगे और पहले उस वक्त जबकि जागने का आलम होगा, नज़ा का वक्त होगा, जबकि रूह कब्ज़ करने के लिए और चार्ज लेने के लिए फरिश्ते आएंगे, तो वो इंसान से कहेंगे कि अल्लाह तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नति लती कुन्तुम तुआदून, तुमको घबराने की जरूरत नहीं है, तुम जन्नत की तरफ जा रहे हो, कहीं और सफर नहीं है, अजनबी मंजिल नहीं है, वो मंजिल तुम्हारी बहुत मारूफ है और वो मंजिल की तरफ तुम्हारा सफर है जिसका तुमको कुन्तुम तुआदून इश्तियाक था, शौक है तुमको, जिसकी तलब है तुमको, जिसका वादा तुमसे किया गया, घबराओ मत, बहुत आराम के साथ अपनी जान सुपुर्द कर दो। और दूसरा मौका ये इरशाद फरमाया कि पहली जो मंजिल होगी आखिरत की, वो पहली मंजिल कब्र की है, जिसके बारे में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं कि मुर्दे को दफन करने के बाद उसके अहले खाना, उसके अहबाब और उसके रिश्तेदार इतनी दूर भी नहीं जाते कि उनके पाँव के आहट की आवाज खत्म हो जाए, अभी इतने ही फासले पे वो रहते हैं कि फरिश्ते वो कब्र में अल्लाह के हुक्म से पहुंच जाते हैं। उस मौके पे भी फरिश्ते इंसान को इत्मीनान दिलाते हैं जिसके अंदर इस्तिकामत हो, और इत्मीनान दिला के ये कहते हैं कि तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं है, तुम बामुराद हो, तुम कामयाब हो, जिसकी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम तशरीह करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि वो फरिश्ते जब कुछ सवालात करते हैं और जवाबात भी पूरे हो जाते हैं, तो फिर ये कहते हैं मरहूम से, उस कब्र के रहने वाले से कि देखो इत्मीनान के साथ अब तुम सो जाओ, अब तुमको कोई नहीं उठाएगा, तुम्हारी नींद में कोई खलल नहीं करेगा, अगर तुम्हारी नींद खत्म होगी तो फिर अल्लाह के हुक्म से खत्म होगी, ऐसे सो जाओ जैसे दुल्हन सोती है जिसको सिवाय उसके अहल के कोई नहीं उठाता, नौमतिल उरूस ला युकीज़ुहा इल्ला अहलुहा। और तीसरा मौका इस्तिकामत पर जो अजर मिलता है वो फरिश्ते उस वक्त जाहिर होते हैं जब मैदान हशर में इंसान बेदार होगा
तनहा महसूस करेगा अपने आप को, उसको समझ में नहीं आ रहा होगा, तो अल्लाह ताला के हुक्म से वो फरिश्ते जाहिर होंगे और तसल्ली देंगे और कहेंगे कि देखो ये वही दिन है जिसका वादा किया गया था, अब जन्नत तुमसे बहुत करीब है, अब जन्नत तुमसे बहुत करीब है, एक बारिश पे जन्नत है, बस आगे बढ़ो, तुमको परेशान होने की जरूरत नहीं। इन्नल्लज़ीना क़ालू रब्बुनल्लाह सुम्मा इस्तक़ामू ततनज़्ज़लु अलैहिमुल मलाइका अल्ला तख़ाफ़ू वला तहज़नू वअबशिरू बिल जन्नह अल्लती कुंतुम तुअदून नहनु औलियाउकुम फिल हयातिद दुनिया व फिल आखिरह वलकुम फीहा मा तश्तही अंफुसुकुम वलकुम फीहा मा तदउन नुज़ुलन मिन गफूरिर रहीम। ये वो इस्तिकामत है जिसका हुक्म दिया गया, फस्तकीम कमा उमिर्त। लेकिन एक बात याद रखिए, ये इस्तिकामत ही बहुत बड़ी आजमाइश है। हमारे लिए ये बहुत आसान है कि ये कहा जाए कि सालाना एक रात में पूरी रात जाग लो तो खूब काली काली चाय पी के हम रात भर जाग लेंगे, ये हमारे लिए बहुत आसान है। लेकिन हमसे ये मुतालबा किया जाए कि साल भर हर रात में तुम 10 मिनट के लिए उठ के नमाज पढ़ो, ये बहुत बड़ी आजमाइश है, बहुत बड़ी आजमाइश है। इस्तिकामत बहुत बड़ा इम्तिहान है। इसीलिए तो कहा गया ना, इस्तिकामत अगर है तो बिना किसी दलील के आप उसको वली मान लीजिए। अगर सुन्नतों पर, दीन के अहकाम पर साबित कदमी है तो बगैर किसी दलील के उसको वली मान लिया जाए, ये कहा गया। तो ये अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाया करते थे, देखो दीन के वो अमाल अफजल हैं, बेहतर हैं, उन पर खूब अजर मिलने वाला है जो हमेशा किए जाएं, जो एक बार कर कर फिर छोड़ दिया जाए उस पर बहरहाल अल्लाह ताला अजर तो देगा, उसका इनकार तो नहीं किया जा सकता, लेकिन फरमाया कि वो फजीलत उसकी नहीं है जो फजीलत हमेशा किया जाए, अगर कि वो अमल कम ही क्यों ना हो। एक रात की 100 रकात नमाजों के मुकाबले में हर रात की 2 रकात नमाज बहुत अफजल होगी, बहुत अफजल होगी, बहुत अजर वाली होगी। ये इस्तिकामत बहुत बड़ा इम्तिहान है। लेकिन बहरहाल होता क्या है कि हम बहुत सारे अहकाम को उनकी हकीकत समझे बगैर एक उमूमी मफहूम लेकर रह जाते हैं। उसकी वजह से हमारे अंदर वो कैफियत पैदा नहीं होती जो कैफियत अल्लाह के नेक बंदों के अंदर पैदा होती है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर जब ये आयत नाज़िल हुई तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अंदर इस कदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो गया, इस कदर एहसास जिम्मेदारी पैदा हो गया कि इस एहसास की वजह से अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बाल सफेद होने लगे। तो पूछा हज़रत अबू बकर सिद्दीक ने, अल्लाह के रसूल ये तो बुढ़ापे की अलामत है जो जाहिर हो रही है। तो फरमाया कि शय्यबतनी सूरत हूद, कि सूरह हूद नाज़िल हुई है ना, जिसमें कहा गया फस्तक़िम कमा उमिरता, जबे रहो अल्लाह के अहकाम पे। वो फिक्र मुझ पे ऐसी सवार हो गई कि उस फिक्र की वजह से, जिसको आप चाहे तो कह सकते हैं उस टेंशन की वजह से मेरे बाल सफेद हो रहे हैं। बहुत सी चीजें हैं, हम तो बहुत ही उसको इत्मीनान के साथ और बगैर गौर व फिक्र के सुन लेते हैं, लेकिन बहरहाल अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसकी हकीकत को समझा और खिताब भी तो रास्त था। ये इरशाद फरमाया फस्तकीम कमा उमिरता वमन ताबा माका, और वो लोग भी आपके साथ इस्तिकामत इख्तियार कर जाएं जो तौबा कर रहे हैं। तौबा एक आर्जी किसी इबादत का नाम नहीं है, तौबा तो मुस्तकिल जारी रहने वाली इबादत है। तौबा करने के माने ये कि जिस गलत काम से इंसान ने तौबा कर ली वो गलत काम फिर कभी ना करे, हमेशा जारी रहना है। इस्तिकामत चाहिए तौबा पर। किसी ने अगर तौबा कर ली शिर्क पर तो फिर वो शिर्क की तरफ नौजुबिल्लाह लौट कर जाए तो उसकी तौबा थोड़ी वैलिड रह जाएगी, काबिल कबूल रह जाएगी। तो ऐसे ही आप सोच लें कि जितनी नाजायज चीजें, गुनाह, गलत काम, उन पर इंसान तौबा कर ले तो फिर उस तौबा पर इस्तिकामत चाहिए। लिहाजा अल्लाह ताला इरशाद फरमाता है, नबी आपके साथ जितने उम्मती तौबा कर चुके हैं, गुनाहों से दीन में दाखिल हो चुके हैं, आपकी इताअत में आ चुके हैं, उनको भी इस बात की जरूरत है कि वो इस पर जम जाए। और ये पहले हुक्म के बाद, इस्तिकामत के हुक्म के बाद अल्लाह ताला दूसरा हुक्म दे रहा है, और दूसरा हुक्म है वला ततगौ, और आपे से बाहर न हो।
حد سے تجاوز نہ کرو. اب آپ اس میں دیکھیں گے کہ فاستقم میں سنگولر کا صیغہ ہے نبی سے خطاب, ولا تطغوا میں پلورل کا صیغہ ہے سارے انسانوں سے خطاب. اے انسانوں دیکھو یاد رکھو حد سے آگے نہ بڑھو, حد سے آگے نہ بڑھو. برباد ہوتا ہے انسان وہیں جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. زندگی کے ہر معاملے میں, کھانے پینے میں, خرچہ کرنے میں, جشن منانے میں, جس چیز میں آپ دیکھ لیں کہ انسان ہلاک نہیں ہوتا ہے, برباد نہیں ہوتا ہے جب حد سے آگے بڑھ جاتا ہے. جب حد میں رہتا ہے تو پھر کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا کلو واشربو, کھاؤ پیو, حد میں رہ کے کھاؤ پیو, ولا تسرفو, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے انسان سے کہا کہ خوشحال زندگی بسر کرو, کوئی مسئلہ نہیں. اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا کہ ہماری نعمتوں سے لطف اندوز ہو, کوئی مسئلہ نہیں. لیکن جب حد سے انسان بڑھنے لگتا ہے تب جا کے وہ تباہ ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو حدوں کو پار نہ کرو. اور شریعت میں جو حدیں مقرر کر دی گئی اس کے سلسلے میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی وضاحت کے ساتھ بات ارشاد فرما دی. اور یہ ارشاد فرمایا دیکھو ہر ملک کی سرحدیں ہوتی ہیں, ہر ملک کی سرحدیں ہوتی ہیں, سرحد سے باہر آپ نہیں جا سکتے. اور آج کل سرحد سے باہر جانے کے لیے آپ جانتے ہیں آپ کے پاس پاسپورٹ ہونا چاہیے, اس پہ ویزا اسٹیمپ ہونا چاہیے, تبھی آپ سرحد سے باہر نکل سکتے ہیں, ورنہ باہر نکلیں گے تو گولی مار کے اڑا دیا جائے گا. تو ارشاد فرمایا دیکھو ہر ملک کی سرحد ہوتی ہے اور سرحد کو پار کرنا موت کو دعوت دینا ہے. لہذا یاد رکھو کہ ملک کے بیچوں بیچ رہا کرو, کنارے کنارے نہ رہو. خدا نہ خواستہ غیر شعوری طور پر 10-12 قدم آگے بڑھ گئے اور دوسری سرحد میں داخل ہو گئے تو وہاں تو گرفتار ہو جاؤ گے, وہاں تو برباد ہو جاؤ گے, اور اس کے بعد سے پتہ نہیں تمہارے ساتھ کیا کیا ایذا رسانی کا وہ معاملہ کرے. لہذا آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے بیچوں بیچ رہو, خطرہ نہ مول لو. کہا دیکھو اسلام کی سرحد وہ حلال و حرام ہے. حلال جو ہے وہ مملکت ہے, حرام جو ہے وہ سرحدیں ہیں. حرام کے قریب نہ پھٹکو, حرام کے قریب نہ جاؤ. قریب جاؤ گے تو امکان ہے کہ تمہارا منہ حرام میں پڑ جائے اور پھر اس کے بعد تمہارا برا حشر ہو جائے. لہذا قریب جانے کی بھی کوشش نہ کرو. اسلام کی سرحد وہ حلال کے حدود میں جینا ہے, حلال کے حدود میں جینا ہے, کسی حرام کے قریب بھی نہ جانا. اسی لیے علماء نے فرمایا کہ ہر وہ چیز جس کے حلال و حرام میں بحث ہو جائے, علماء کے درمیان یہ بحث ہو جائے کہ یہ حلال ہے یا حرام ہے, دونوں طرف سے دلائل آ رہی ہیں, تو ایسے موقع پر اس چیز کو بالکل تم چھوڑ دو, چھوڑ دو اس کو. ٹھیک ہے کہ کچھ لوگ اس کو حلال قرار دے رہے ہیں, مگر ایک اختلافی چیز میں کیوں پڑتے ہو؟ کیونکہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں الحلال بین والحرام بین وبینہما مشتبہات. دیکھو کھلا ہوا حلال کچھ ہے, کچھ کھلا ہوا حرام ہے. ٹھیک ہے, اس میں کوئی شک و شبہ نہیں, لیکن بیچ میں کچھ چیزیں اختلافی ہے. فرمایا ارشاد فرمایا اختلافی چیزوں میں اگر تم پڑھو گے تو پھر دھیرے دھیرے حرام کی حرمت اور حرام کی گندگی اور حرام سے بچنے کا جذبہ وہ ڈھیلا ہوتا چلا جائے گا, پھر دھیرے دھیرے حرام کے قریب پہنچتے چلے جاؤ گے. لہذا جہاں اختلاف ہے نا کہ یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے, یہ حرام تو نہیں ہے, تو ایسی چیزوں کو بھی اختیار نہ کیا جائے, حلال بین کو اختیار کیا جائے, بالکل حلال جس میں کسی قسم کا کوئی شک و شبہ نہیں ہے. اسی لیے مجھے سمجھ میں نہیں آتا, بعض لوگ ضد کر کے گھوڑا کاٹتے ہیں. جب گھوڑے کے سلسلے میں بحث ہے, کچھ لوگ اس کو حرام کہتے ہیں, کچھ لوگ اس کو حلال کہتے ہیں, تو چھوڑ دیتے, کیا رکھا ہے گھوڑے کے گوشت میں. ضد میں کاٹنا گویا اس مزاج کی غمازی کرتا ہے کہ ذرا حرام کا مزہ بھی چکھو, ذرا دیکھو تو صحیح جو حرام بول رہے ہیں تو اس میں کیا رکھا ہے. میں صرف ایک گھوڑے کی مثال پر اکتفا کر رہا ہوں. ایسی 20 چیزیں ہیں جن میں اچھا خاصا اختلاف ہے کہ آیا یہ حلال بھی ہے کہ نہیں ہے, اور بعض لوگ قصدن اس کا استعمال کرتے ہیں یہ سوچ کر مزاج میں یہ بات رکھی ہوئی ہے کہ تھوڑا دیکھ تو لے کہ یہ حرام بھی ہے تو کیسا حرام ہے, اس کا کیا مزہ ہے. نعوذ باللہ. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ولا تطغوا, حد سے آگے بڑھنے کی کبھی کوشش نہ کرو. انہ بما تعملون بصیر, جو کچھ تم وہ کر رہے ہو اللہ تعالیٰ اس کو دیکھ رہا ہے. تم اللہ کی نگاہوں سے مخفی اور پوشیدہ نہیں ہو. لہذا جب تمہارا مولا دیکھ رہا ہے تو پھر کیا تم کسی غلط کام کا ارتکاب کرو گے؟
اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے پہلی بات تو استقامت، دوسرے حد سے تجاوز نہ کرو، تیسری بات ارشاد فرمائی وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ ثُمَّ لَا تُنصَرُونَ، اور تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے، تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے ان لوگوں کی طرف جو ظالم ہیں کہ تم کو آگ نہ چھو لے، تم آگ تک نہ پہنچ جاؤ، اور جب آگ تک پہنچ جاؤ گے تو وَمَا لَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ مِنْ أَوْلِيَاءَ، تو پھر تمہارے لیے کوئی تمہارا مددگار نہیں رہ جائے گا اللہ سے ہٹ کر، اور کوئی تمہاری مدد کے لیے آگے نہیں بڑھے گا۔ یہ تو دنیا میں ہوتا ہے، تھوڑی سی آزمائش آ جائے تو لوگ دنیا میں مدد کرنا چھوڑ دیتے ہیں، رشتہ دار انجان ہو جاتے ہیں، آنا جانا چھوڑ دیتے ہیں، اور لوگ فون سے نمبر ڈیلیٹ کر دیتے ہیں کہ یہ موصوف کے گھر پر انکم ٹیکس والوں کا ریڈ ہوا اور اس کا فون آئے گا جائے گا تو ہو سکتا ہے انکم ٹیکس والے میرے بھی گھر پہنچ جائے، اتنی احتیاط کرنے لگتے ہیں۔ تو بہت سے احباب خوشیوں کے احباب ہوتے ہیں، پریشانیوں میں خواب ہو جاتے ہیں وہ۔ تو ایسی صورت میں اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ آخرت میں جبکہ یہ طے ہو جائے گا کہ فلاں صاحب یہ گناہوں کے بوجھ کی وجہ سے جہنم جائیں گے، تو اس وقت کیا تم تصور کرتے ہو کہ تمہاری مدد کے لیے کوئی آگے آئے گا؟ ہرگز نہیں، سب پیچھا چھوڑا لیں گے۔ یہ ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے، یہ سب پیچھا چھوڑا لیں گے، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا۔ یہ کیوں ارشاد فرمایا اس کی بھی میں ابھی حقیقت بیان کروں گا، لیکن اس سے پہلے اللہ تعالیٰ جو حکم دے رہا ہے اس حکم کو ہم سمجھے۔ وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا، تمہارا جھکاؤ نہیں ہونا چاہیے ظالموں کی طرف، تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے ظالموں کی طرف۔ ظالم جو کر رہے ہیں وہ ظالموں کی طرف تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے۔ یہاں تک کہ حضرت حسن بصری رحمت اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے کہ جو ظالموں کے گھر جا کر دعوت کھاتا ہے میرے نزدیک اس کا ایمان بھی مشکوک و مشتبہ ہے۔ ظالموں کے پاس کیسا آنا جانا، بری ذمہ رہو، ظالموں سے دور رہو۔ ظلم کے معنی یہ نہیں ہے کہ کسی ایک کے اوپر ظلم کیا جائے، ظلم کے معنی سارے بڑے بڑے گناہ ہیں جن کو انسان اختیار کرتا ہے۔ کوئی اگر ناجائز طور پر کسی کی زمین پر وہ قبضہ کرتا ہے، ہڑپ کر لیتا ہے، وہ ظالم ہے۔ کوئی اگر کسی خاتون کو ستاتا ہے اپنے گھر میں لا کر، وہ ظالم ہے۔ اور اگر کوئی اپنے ماں باپ کے حقوق ادا نہیں کرتا وہ ظالم ہے۔ اور اگر کوئی معصوموں کو نہتا دیکھ کر وہ ختم کرتا ہے، مارتا ہے، پریشان کرتا ہے، وہ ظالم ہے۔ ظالم تو ہر وہ ہے جو ناجائز اور حرام کام کا ارتکاب کرتا رہتا ہے۔ لہذا ارشاد فرمایا کہ ان کی جانب تمہارا میلان نہیں ہونا چاہیے، ایسا میلان تمہارا بالکل اللہ والوں کی طرف ہونا چاہیے، ظالموں اور گناہ کاروں کی طرف ایسا ہرگز ذرہ برابر بھی جھکاؤ نہ ہو کہ نہ تم ان کا لباس پسند کرو، نہ تم ان کا فیشن پسند کرو، نہ تم ان کا طرز زندگی پسند کرو، نہ تم ان کا رہن سہن پسند کرو، کسی میں بھی تمہارا جھکاؤ ان کی طرف نہ ہو، تمہارا جھکاؤ ان کی طرف نہ ہو۔ یہ کیا بات ہے کہ وہ تو تمہاری نسل کو ختم کر رہے ہیں اور تم ان کے لباس کو اختیار کر رہے ہو۔ یہ کیا تمہارا ایمان ہے کہ وہ تمہاری پوری کی پوری ملت کو برباد کرنے پہ تلے ہوئے ہیں، اور تم کو ان کی تقریبیں اچھی لگتی ہیں، اور تم کو ان کے فنکشنز اچھے لگتے ہیں، ان کے جینے کا انداز اچھا لگتا ہے، اور اگر کہہ دیا جائے تو حلق سے بات نہیں اترتی اور دلیلوں کا انبار کھڑا کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور ادھر سے ادھر سے بات کسی طرح ثابت ہو جائے یہ جتن کرتے ہیں، مگر یہ کہ یہ ان کا سیلیبریشن ہے، ان کا انداز ہے برتھ ڈے کا، تم نہ اپناؤ۔ یہ ظالموں کی طرف تمہارا کیوں رجحان ہے؟ ان کے کلچر کو تم کیوں اختیار کرتے ہو؟ ان کے رنگ و روپ کو تم کیوں اختیار کرتے ہو؟ ان کی تہذیب و تمدن کو تم کیوں اختیار کرتے ہو؟ تمہارا اپنا دین ہے، تمہارا اپنا نظام ہے، تمہارا اپنا دستور ہے، اتنا جامع ہے اور پیارا ہے کہ اس کے بارے میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرما دیا کہ جو بطور دین، بطور زندگی گزارنے کے دستور اسلام سے ہٹ کے کسی چیز کو اگر اپنائے گا تو فَلَن يُقْبَلَ مِنْهُ وَهُوَ فِي الْآخِرَةِ مِنَ الْخَاسِرِينَ، اللہ اس کو قبول بھی نہیں فرمائے گا، آخرت میں گھاٹے کا سودا بھی ہوگا۔ تو تم اب نبی کے انداز میں جینے کی کوشش کرو، صحابہ کے انداز میں جینے کی کوشش کرو۔ کیا ضرورت ہے کہ تم بھی کیک کاٹو، اور اگر نہیں کاٹیں گے تو ایسا صدمہ رہے گا
ایسا بوجھ رہے گا جیسے کتنی بڑی نعمت چھین لی گئی. پوری گنجائش نکالنے کی کوششیں، دلائل، اور اس کے لیے جد و جہد، جتن، وہ نہ کریں تو اتنا کر لیں، اتنا لوگوں کو جمع نہ کریں تو گھر میں کاٹ لیں. ارے نہیں کیا گیا تو کیا ہوگا؟ نہیں کیا گیا اگر وہ فنکشن تو کون سی زندگی میں کمی آ جائے گی، کون سی دولت میں کمی آ جائے گی، کون سی شہرت میں کمی آ جائے گی؟ بے چینی. اللہ تعالیٰ تو ارشاد فرماتا ہے ظالموں کی طرف نہ دیکھو، جینے دو ان کو جیسے جی رہے ہیں، ان کو ان کے کلچر کے ساتھ جینے دو، ان کو ان کی نظام زندگی کے ساتھ رہنے دو، مرنے دو، تم اپنے نظام کے ساتھ زندگی بسر کرو. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی کی تشریح کرتے ہوئے ارشاد فرمایا من تشبہ بقوم فہو منہم. دیکھو کسی بھی قوم کی مشابہت نہ اختیار کرو، تمہارا اپنا دین ہے، تمہاری آئیڈینٹی ہے، تمہاری شناخت ہے، تمہاری شریعت ہے، تمہارا کامل دین ہے جس کے بارے میں اللہ تعالیٰ گواہی دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا. دیکھو دین کی نعمت تم پر مکمل کر دی گئی، شریعت تم پر پوری نازل کر دی گئی، اسلام کو اللہ تعالیٰ نے بحیثیت دین تمہارے لیے منتخب فرمایا، اس پر ناز کرو، اس پر فخر کرو اور اس کو تم اپنی زندگی کے لیے اپناؤ. کیوں تم غیروں کے رسم و رواج کو اپناتے ہو، ان سے کیوں متاثر ہو؟ لہذا فرمایا وَلَا تَرْكَنُوا إِلَى الَّذِينَ ظَلَمُوا فَتَمَسَّكُمُ النَّارُ. اگر انہی کے راستے پہ چلو گے تو پھر انہی کی منزل تک پہنچو گے. یہ کیسے ممکن ہے کہ راستہ گمراہ لوگوں کا اختیار کرو اور منزل ہدایت یافتہ لوگوں کی پالو؟ لاجک کہتی ہے، عقل کہتی ہے کہ جب گمراہوں کے راستے پہ چلو گے تو گمراہی کی منزل تک پہنچو گے، اور جب نبیوں کے راستے پر چلو گے، شہیدوں کے راستے پر چلو گے، صالحین کے راستے پر چلو گے، نیکوکاروں کے راستے پر، صحابہ کے راستے پر چلو گے تو اس منزل تک پہنچو گے جس منزل تک وہ پہنچ چکے ہیں، واللہ کی رحمتوں کی منزل، واللہ تعالیٰ کی نعمتوں کی منزل. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ ظالموں کے راستے پہ نہ چلو، ان کی طرف جھکاؤ نہ پیدا کرو. اور اس کے بعد اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے جس کی جانب میں اشارہ کرنا چاہ رہا ہوں کہ دیکھو برے لوگوں کے راستے پر چلو گے، برے انجام تک پہنچو گے تو تم کو کوئی بچانے والا نہیں ہوگا، کوئی مددگار نہیں ہوگا، مددگار نہیں ہوگا. ثم لا تنصرون، کوئی تمہاری مدد نہیں کرے گا، کوئی تمہارا حمایتی نہیں ہوگا، کوئی تم کو نہیں بچائے گا. یہ اللہ تعالیٰ کیوں ارشاد فرما رہا ہے؟ اس لیے ارشاد فرما رہا ہے آپ ہماری اپنی سوسائٹی پہ غور کیجئے. ہم بیسیوں اللہ کے احکام کی خلاف ورزی اور ہم بیسیوں ایسے غیروں کی چیزوں پر عمل صرف اور صرف اپنے دوستوں کو خوش کرنے کے لیے کرتے ہیں، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے، اس سے زیادہ کچھ نہیں ہے. خاندان والوں کو خوش کرنا ہے، دوستوں کو خوش کرنا ہے، سوسائٹی کو خوش کرنا ہے، کولیگز ساتھ میں کام کرتے ہیں ان کو خوش کرنا ہے، کچھ اپنے ہیں کچھ غیر ہیں، لہذا ان کو بلانا ہے برتھ ڈے فنکشن میں، ان کو بلانا ہے نئے سال کے جشن میں، ان کو کھانا کھلانا ہے سانچے کا، ان کو کھانا کھلانا ہے مانجے کا، ان کے پاس ساچک کا کھانا کھا چکے ہیں لہذا ان کو بھی کھلانا ہے. تو جتنا سوسائٹی کو، دوستوں کو، احباب کو اور اپنے یاروں کو خوش کرنے کے لیے تم اس دنیا میں کر رہے ہو نا، ان میں سے کوئی بھی تمہارا کام آنے والا نہیں ہے قیامت کے دن. دنیا میں ان کو خوش کر رہے ہو، آخرت میں کام آنے والے نہیں ہے. اگر اجازت دے تو آپ کہہ لیں کہ آخرت کے اعتبار سے سب بے وفا ہیں، دنیا کے اعتبار سے چاہے جتنے وفادار ہوں، تو آخرت میں تو یہ ایسا پیچھا چھوڑائے کہ تم سے ایسے دور ہو جائے گے جیسے کہ تمہارا ان کا کبھی رشتہ ناتا بھی نہ تھا. لہذا ایسے عارضی دوستوں کو، عارضی رشتوں کو، عارضی دنیا کو، عارضی اس معاشرے کو، سوسائٹی کو خوش کرنے کے لیے تم کیوں دیوانے ہوئے جاتے ہو؟ خوش کرنا ہو تو اس رب کو کرو جس رب کی جانب سے سب کچھ ملنا ہے. خوش کرنا ہو تو اس مولا کو کرو جس مولا نے تم کو خوشیوں کا تحفہ دیا ہے، جس نے تم کو جسم دیا، جس نے تم کو کھانے پینے کی نعمتیں دی، جس نے تم کو دولت دی، جس کے پاس تم کو لوٹ کر جانا ہے. خوش اس کو کرو. چنانچہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے کہ دیکھو ظالموں کی طرف جھکاؤ نہ ہو، اور اگر ظالموں کے روش پر چل پڑو گے تو پھر آگ کی منزل تک، جہنم کی منزل تک پہنچو گے. وہاں پہنچنے کے بعد پھر کوئی نہیں بچا سکے گا، اور امید اگر ہوگی تو بس اللہ کی ذات سے، اس کی رحمتوں سے. لہذا اس کی رحمتوں کو اختیار کرنے کی کوشش کرو.
اس تیسرے حکم کے بعد اس میں بھی آپ دیکھیں گے ولا ترکنو پلورل فارم ہے، سارے انسانوں سے خطاب ہے۔ اب اس کے بعد آپ چوتھا حکم دیکھیں گے وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرو، سنگولر، نبی سے خطاب ہے۔ جب جب نیکی کا حکم آ رہا ہے نبی سے خطاب ہو رہا ہے، جب جب گناہوں سے روکا جا رہا ہے تو عام صیغے میں بات کی جا رہی ہے۔ ارشاد فرمایا وَأَقِمِ الصَّلَاةَ، اور نماز قائم کرو، طرفی النہار، دن کے دونوں حصوں میں، وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اور رات کے ٹکڑوں میں۔ دیکھیے دو حصے تو ہیں، ایک ظہر کا اور ایک عصر کا، یہ دن کے دو حصے ہیں، اور رات کے 3 ٹکڑوں میں، جبکہ رات کا آغاز ہو گیا مغرب، رات بیچوں بیچ پہنچ گئی عشاء، رات ختم ہونے لگی سورج نکلنے سے پہلے پہلے فجر۔ رات کے 3 حصوں میں قرآن پاک میں اللہ تعالیٰ نے نماز کے 5 اوقات کا تذکرہ مختلف انداز میں مختلف آیات میں ارشاد فرمایا، جس سے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ یہ 5 نمازیں بندے پر فرض ہیں۔ متعدد بار اقم الصلاۃ لدلوک الشمس الی غسق اللیل وقرآن الفجر، سبح بحمد ربک طلوع الشمس وآناء اللیل، مختلف آیتیں ہیں جس میں اللہ تعالیٰ نے اوقات کا تذکرہ فرمایا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اوقات کی تعیین کس طرح فرمائی؟ اپنے سے نہیں، بلکہ تفسیر سے آتا ہے کہ حضرت جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے اور وقت فجر کا آغاز ہوا، نماز ادا کی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ، وقت ظہر کا آغاز ہوا، نماز ادا کی، وقت عصر کا آغاز ہوا، نماز ادا کی، وقت مغرب کا آغاز ہوا، نماز ادا کی، وقت عشاء کا آغاز ہوا، نماز ادا کی۔ دوسرے دن پھر تشریف لائے اور فجر کے وقت کے ختم ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، ظہر کا وقت ختم ہونے سے پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ نماز ادا کی، ایسے ہی عصر، مغرب، عشاء، اور اس کے بعد یہ ارشاد فرمایا اے اللہ کے رسول یہ جو 2 نمازیں ہوئی ہیں نا، ان کے درمیان آپ کی امت کے لیے نماز کے اوقات ہیں۔ ان دونوں کے درمیان پہلے دن اولین وقت میں، دوسرے دن انتہائی وقت میں، اور فرمایا اس کے درمیان جو اوقات ہے وہ امت کے لیے اللہ تعالیٰ نے نماز کے لیے منتخب فرمائے۔ ان اوقات میں وہ کبھی بھی نماز پڑھیں گے، نماز اللہ کے پاس قابل قبول ہوگی۔ انتہائی وقت گزر جائے گا تو قضا ہو جائے گا، گناہ کبیرہ ہو جائے گا، لہذا یہ وقت اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم پر پوری صراحت کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے حضرت جبرائیل کے ذریعے سے پہنچا دیے۔ یہاں اجمال کے ساتھ تذکرہ ہے کہ وَأَقِمِ الصَّلَاةَ طَرَفَيِ النَّهَارِ وَزُلَفًا مِّنَ اللَّيْلِ، اس کے بعد ارشاد فرمایا ایک ایسی بڑی خوشخبری، اتنی بڑی خوشخبری جو نہ تورات میں ہے، نہ انجیل میں ہے، نہ کسی حکومت کے دستور میں ہے، نہ کسی قانون میں، اور نہ کوئی جج سوچ سکتا ہے، اور نہ کوئی دستور ساز ادارہ سوچ سکتا ہے۔ ایسی بڑی خوشخبری کہ ارشاد فرمایا ان الحسنات یذہبن السیئات، دیکھو یاد رکھو بے شک جو نیکیاں ہوتی ہیں نا وہ گناہوں کو میٹ دیتی ہیں، دور کر دیتی ہیں، ختم کر دیتی ہیں۔ ایک صحابی آئے، آ کے کہا اللہ کے رسول مجھ سے ایک گناہ ہو گیا، ایک خاص قسم کا گناہ۔ بازار میں وہ بیچارے رہتے تھے جس کی وجہ سے بازار میں بہت ساری مصیبتیں ہوتی ہیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے روئے زمین پر سب سے بابرکت بہترین جگہ مسجد ہے، اور روئے زمین پہ سب سے بربادی کی جگہ بازار ہے۔ ارشاد فرمایا یہ نہیں فرمایا حرام ہے نہ بیٹھو نہ جاؤ، کہا دل نہ لگاؤ زیادہ بازار میں، دل لگاؤ تو مسجد میں لگاؤ۔ تو بازار میں انسان نہ چاہتے ہوئے بھی کبھی کبھی گناہوں میں ملوث ہو جاتا ہے، اسی لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے تھے اگر مجبوری ہی ہو بازار میں منڈی میں بیٹھنے پر تو خوب استغفار کرتے رہو، خوب استغفار کرتے رہو۔ ارشاد فرماتے تھے نگاہوں کی حفاظت کرو، یہ بھی ارشاد فرمایا۔ یہ نہیں کہ اب دکان پہ بیٹھنا ہے تو خوب گھر گھر کے ہر جائز ناجائز چیز کو دیکھو، نہیں، ارشاد فرمایا نگاہوں پہ کنٹرول رکھو، نگاہیں جھکا کر رکھو اور اس کے ساتھ استغفار کرتے رہو۔ تو وہ بیچارے منڈی میں تھے اور خرید و فروخت کے موقع پر کچھ ایک خاتون آئی جس کی وجہ سے کچھ ایک غلطی ہو گئی، ایسی غلطی جس میں کوئی بڑی سزا تو نہیں لیکن کام ناجائز تھا۔ انہوں نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کیا کہ اللہ کے رسول مجھ سے یہ گناہ ہو گیا ہے، اور یہ صحابہ کی دیانت داری تھی کہ وہ گناہ جو سوائے کرنے والے کے اور کوئی دوسرا اس کو فیل بھی نہ کر سکے، محسوس نہ کر سکے، وہ سیدھا سیدھا اللہ کے رسول سے بیان کر دیتے تھے۔ ہماری بھی نگاہیں ادھر ادھر دوڑ جاتی ہیں،
हमसे भी तन्हाई में बात गुनाह होते हैं, लेकिन इतनी हिम्मत और जुरात नहीं होती कि खुल्लम खुल्ला उस पे तौबा की जाए। लेकिन सहाबा में ये जुरात थी, ये हिम्मत थी। वो आके कहते हैं मुझसे ये गुनाह हो गया है, अल्लाह के रसूल बताइए मुझे क्या सजा होगी, मुझ पे कौन सी हद जारी होगी, जो करना हो कर लीजिए ताकि आखिरत में फिर मुझे कोई सजा ना मिले। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया तुम तो अभी नमाज में हमारे साथ थे। कहा जी नमाज में तो साथ था। कहा तुम्हारा गुनाह माफ हो गया, तुम्हारा गुनाह माफ हो गया। तो कहा अल्लाह के रसूल ये मेरे साथ खास है, ये सारे इंसानों के लिए? फरमाया नहीं, सारे मुसलमानों के लिए है। इरशाद फरमाया इन्नल हसनात युज़हिबन सय्यात, देखो नेकियों से गुनाह अल्लाह ताला माफ फरमा देता है। वो एक अलग बात है, बाज गुनाह ऐसे होते हैं जिन पे हद जारी होगी, वो तो इस्लामी अदालत माफ नहीं करेगी, सबूत मिलने के बाद उसकी सजा दी जाएगी, वो एक अलग निजाम है। लेकिन आमतौर पर इंसान से जो कोताहियां हो जाती हैं, उन सारी कोताहियों के सिलसिले में अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इस आयत को पेश करते हुए इरशाद फरमाते हैं कि देखो अगर तुमसे ऐसी गुनाह ऐसे सरजद हो जाए जो सिवाय बंदे के और उसके परवरदिगार के कोई तीसरा उसमें दखील नहीं, वाकिफ नहीं, तो अल्लाह पर भरोसा रखो, अल्लाह पे भरोसा रखो कि नेकियां गुनाहों को मिटा देती हैं। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कहा अल्लाह के रसूल कुछ वसीयत फरमाइए। तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि देखो अल्लाह की जात में कभी किसी को शरीक न करना, न शिर्क जली न शिर्क खफी, रियाकारी भी ना हो। तो कहा अल्लाह के रसूल ये तो ठीक है, बिल्कुल 100% इस पर अमल होगा, कुछ और भी फरमा दीजिए। तो दूसरी बात इरशाद फरमाई कि देखो अगर गुनाह हो जाए तो तो फौरन कोई नेकी कर लो, वो नेकी तुम्हारे गुनाह को मेट देगी, वो नेकी तुम्हारे गुनाह को माफ करवा देगी। तो कहा और अल्लाह के रसूल और भी कुछ बात आप इरशाद फरमा दे। तो तीसरी बात अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाई खालिकिन नास बिखुलुकिन हसन, लोगों के साथ हमेशा बहुत प्यारे अखलाक के साथ पेश आओ। 3 वसीयतें की, जिसमें दूसरी वसीयत का हासिल ये है कि नेकी कर लो तो नेकी तुम्हारे गुनाहों को मेट देगी। बहुत सी नेकियां अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते थे कि अगर तुमने ऐसा वजू किया जैसे मैं वजू करता हूँ और उसके बाद तुमने फिर नमाज ज़ोहर पढ़ी तो फजर से ज़ोहर तक जो कोताहियां हुई अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। फिर आपने असर का तज़किरा फरमाया, फिर आपने मगरिब का, इशा का, यहाँ तक के फजर का कि फरमाया कि ऐसा वजू किया जैसे मैंने वजू किया, बिल्कुल सुन्नत के मुताबिक, और सही नमाज पढ़ ली। तो इशा के बाद से फजर तक अगर कोई कोताही गुनाह हो गए तो अल्लाह ताला माफ फरमा देगा। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि देखो सदका दिया करो, सदके के जरिए से परवरदिगार का गजब, उसके गजब की आग ठंडी पड़ जाती है और तुम्हारे गुनाहों पर पानी पड़ जाता है, अल्लाह ताला गुनाहों को माफ फरमा देता है। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाया करते थे देखो अल जुमाअतु इलल जुमा कफ्फारतुल लिमा बैनहुन्ना, एक जुमा से दूसरे जुमा तक जो बीच में गुनाह हो जाते हैं ये दोनों जुमा कफ्फारा बन जाते हैं। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रमजान के रोजों के सिलसिले में इरशाद फरमाते थे कि ये रमजान के रोजे साल भर के गुनाहों का कफ्फारा बन जाते हैं। नेकियों की अगर आदत हो जाए तो इंसान होने के नाते, कमजोर होने की वजह से जो कोताही कर जाता है, जो चीजें भूल जाता है, गलती कर जाता है, वो सब तो अल्लाह ताला यूं ही माफ फरमाता रहता है। लेकिन मसला असलन नेकियों की आदत, जमात से नमाज पढ़ने की आदत, वक्त पर नमाज पढ़ लेने और अदा कर लेने का जज्बा और इस्तिकामत, उस पर पाबंदी, ये चीज पैदा हो जाए तो फिर उसके बाद से अल्लाह ताला इंशाअल्लाह गफूरुर रहीम है, अरहमुर राहिमीन है, बहुत माफ फरमाने वाला है, खूब माफ करेगा। नमाज के सिलसिले में तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते थे कि उसकी मिसाल तो ऐसे है जैसे तुम्हारे घर के सामने हाउस, तालाब, नहर बह रही है ताजे ताजे पानी की, और फरमाया कि 5 वक्त कोई नहाए तो उसके जिस्म पर मैल रह जाएगा, सवाल ही नहीं पैदा होता है। इरशाद फरमाया 5 वक्त नमाज पढ़ेगा, 5 वक्त की नमाजों की पाबंदी करेगा तो उसका नाम अमाल तो छक 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 चमक रहा होगा। अगर नमाज आ जाए जिंदगी में जिसका अल्लाह ताला हुक्म दिया वाक़िमिस सलात, नमाज कायम करो, नमाज कायम करो, उस नमाज के सिलसिले में इरशाद फरमाया देखो नेकियां जो होती है ना वो गुनाहों को धो देती हैं,
نیکیاں جو ہوتی ہیں گناہوں کو مٹا دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے. ذالک ذکریٰ للذاکرین، یہ ہے وہ نصیحت یاد رکھنے والوں کے کام آئے گی. جو بھلا دیتے ہیں، ایک کان سے سنتے ہیں دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں، ان کے حق میں کوئی بات مفید نہیں ہوتی. جو علم کو جمع کر لیتے ہیں اس کو عقل کہتے ہیں. عقلہ کے عربی میں معنی ہے روک لینے کے. عربی میں اونٹ کے باندھنے کی جگہ کو معقل العبل کہتے ہیں. عقلہ کے معنی روکنا، باندھ کے رکھ لینا. تو جو باتیں ہمارے نالج میں آتی ہے نا دماغ میں، اور اگر دوسرے کان سے نکل رہی ہیں تو عقل نہیں ہے. عقل نہیں ہے پھر اس انسان کے پاس. عقل مند انسان وہ ہے وہ اس علم کو روکے، اینالائز کرے، تحلیل کرے، جائزہ لے میرے کام کی کیا چیز ہے، پھر اس پہ عمل کرے. یہ ہے عقل مندی کی علامت. بہت سے لوگ وہ بہت بڑے معلومات کا گویا خزانہ ہوتے ہیں، لیکن عقل نامی کوئی چیز نہیں ہوتی. ان کے اوپر خود علم کا کوئی نفع ظاہر نہیں ہوتا. تو ان کی مثال اللہ تعالیٰ نے کیا دی؟ اللہ تعالیٰ ان کی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے مثلہم کمثل الحمار یحمل اسفارا، گدھے جیسے ہیں وہ، ان کے اوپر آپ کتابوں کا بوجھ رکھے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے، کتابوں کی گٹری رکھی ہوئی ہے ان کے اوپر، لیکن کتابوں کا فائدہ اس گدھے کو پہنچ رہا ہے سوائے بیچارے کی کمر دکھنے کے، اور کوئی فائدہ تو ہے نہیں. جو معلومات خوب اکٹھی کر لیتے ہیں لیکن اس کی وجہ سے عمل نہیں ہے، معلومات رکتی نہیں ہے ان کے اعمال میں، تو ان کے پاس عقل نہیں ہے. ایسے ہی لوگوں کو اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں گدھے سے مشابہ قرار دیا. لہذا اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے ذکریٰ للذاکرین، جو نصیحت حاصل کرتے ہیں، جو سمجھتے ہیں، تبدیلی پیدا کرتے ہیں اپنی زندگی میں، ان کے لیے یہ نصیحت ہے. اس کے بعد پھر فرمایا وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ، صبر کریں. پھر خطاب نبی سے ہے سنگولر، وَاصْبِرْ فَإِنَّ اللَّهَ لَا يُضِيعُ أَجْرَ الْمُحْسِنِينَ. صبر کریں. آپ یاد رکھیں کہ ایسے نیک لوگ جو صبر کرتے ہیں ان کا اجر وہ ضائع نہیں ہوتا. ان نیکیوں کے بعد اللہ تعالیٰ نے صبر کا کیوں حکم دیا؟ اس لیے کہ انسان جب گناہوں میں ملوث رہتا ہے تو اس کی مخالفت نہیں ہوتی بلکہ تائید ہوتی ہے، بلکہ تائید ہوتی ہے، اور گناہ کرنے میں مدد ہوتی ہے. سب مل کے ساتھ دیتے ہیں، سوسائٹی ساتھ دے گی، خاندان والے ساتھ دیں گے، اور حکومت ساتھ دے گی، پولیس والے ساتھ دیں گے، اقتدار ساتھ دے گا. آپ کر کے دیکھ لیجیے. نیکی پر جیسے ہی انسان عمل کرتا ہے ماحول خلاف ہونے لگتا ہے، ماحول خلاف ہونے لگتا ہے. جتنا شادی میں جس قدر خرافات ہو سکتی کریے، نہ پولیس والا آپ کو روکے گا، نہ حکومت کو اعتراض ہوگا، نہ خاندان والوں کو برا لگے گا، نہ دوست احباب کو برا لگے گا، نہ رشتہ داروں کو برا لگے گا، نہ دلہن والوں کو، نہ دلہے والوں کو. لیکن نکاح میں ایک سنت کا اعلان کر دیجئے، آج اس سنت پہ میں عمل کروں گا. اس کے بعد چیما گوئیاں دیکھیے، اس کے بعد مصیبتیں دیکھیے، آزمائشیں دیکھیے، اس کے بعد سے آپ دیکھیے مخالفتیں. تو نیکیوں کا عالم یہ ہے کہ ابلیس ایسا ماحول بناتا ہے کہ جب نیکی پر عمل ہو تو پھر ماحول خلاف، اور گناہوں پر عمل ہو تو ماحول ساتھ دینے والا. اسی لیے اللہ تعالیٰ نے ان نیکیوں کے تذکرے کے بعد کہا دیکھو یاد رکھو، سب کا خلاصہ یہ ہے کہ صبر رہنا چاہیے. مخالفت اور جو بھی تمہارے ساتھ زیادتی ہو، تم کو پریشان کرنے کی کوششیں ہوں، سب کو سہو، اللہ کے لیے سہو، اللہ تعالیٰ اجر دے گا. یہی اس سورہ کا خلاصہ ہے کہ حضرت نوح علیہ السلام کی مخالفت، حضرت ہود علیہ السلام کی مخالفت، حضرت صالح علیہ السلام کی مخالفت، حضرت شعیب علیہ السلام کی مخالفت، حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مخالفت کس کی تائید کی گئی؟ کس کے بارے میں حکومت نے اعلان کیا کہ موسیٰ اتنی اچھی بات کر رہے ہیں لہذا ہم ان کے تائید میں پالیسی بنائیں گے، ساتھ دیں گے. کس کے بارے میں حکومت نے کہا؟ کس کے بارے میں ساتھیوں نے کہا؟ حضرت شعیب علیہ السلام نے کہا بے ایمانی نہ کرو، ڈنڈی نہ مارو. تو پھر لوگ کہتے ہیں شعیب نمازیں حکم دے رہی ہے کیا؟ لمبی لمبی تو نمازیں پڑھتے ہو، اس کی وجہ سے کہہ رہے ہو حرام نہ کرو، حلال نہ کرو. یہ سب چیزیں کہاں سے آ گئی تمہارے پاس؟ نمازوں کو الزام دیا، عبادتوں کو الزام دیا. آپ سوچئے. اور کیا کہتے ہیں؟ اور کہتے ہیں کہ اگر تمہارا ذرا خاندان مضبوط پوزیشن کا نہ ہوتا تو ہم تم کو تو پتھر مار مار کے ہلاک کر دیتے ہیں. تو حضرت شعیب پورے درد کے ساتھ کہتے ہیں کہ اللہ کے مقابلے میں خاندان زیادہ تمہارے لیے اہم ہے. پروردگار جس نے پیدا کیا
جو قادر مطلق ہے، جو پوری دنیا کو ایک لمحے میں ریزہ ریزہ کر سکتا ہے، اس کا تو ڈر نہیں ہے، اس کی دعوت دے رہا ہوں میں، تو اس کا تو لحاظ نہیں ہے، خاندان کا لحاظ ہے۔ تمہاری عقل کو کیا ہو گیا ہے، کیا کہہ رہے ہو تم، ذرا سوچو۔ تو اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے دیکھو نیکیوں پر جب جم جاؤ گے نا تو بہت آزمائش آئے گی، اور وہی آزمائش کے نتیجے میں تو پھر تم کو جنت کی لازوال نعمت ملے گی، نہ ختم ہونے والی جنت۔ یہ ایسا تھوڑی ہے کہ پیر میں کانٹا بھی نہ چبھے اور جنت کی پوری نعمتیں مل جائے، تو پھر ابو جہل کو بھی ملنی چاہیے، ابو لہب کو بھی ملنی چاہیے۔ قربانیوں پر جنت ہے، محنتوں پر جنت ہے، آزمائشوں پر جنت ہے۔ اس دنیا میں ہو سکتا ہے کہ خون نچوڑ دیا جائے جسم کا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم صحن کعبہ میں تشریف فرما ہے کہ ایک صحابی آتے ہیں، کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول بہت ہو گیا، بہت ہو گیا، ہم کو بھی ستا رہے ہیں، آپ کو بھی ستا رہے ہیں، راستہ چلنا مشکل ہو گیا ہے، مارتے ہیں، پیروں کے نیچے کانٹے ڈالتے ہیں، اوپر سے پتھروں کی بارش کر دیتے ہیں، گالی گلوچ کرتے ہیں، خرید و فروخت ہم سے انہوں نے ہاتھ روک لیا ہے، کھانا پینا مشکل ہو گیا ہے، گھر میں بیٹھنا مشکل ہو گیا ہے۔ اللہ کے رسول اب آپ ہاتھ اٹھائیے اور آپ بد دعا کیجئے ان مخالفین کے لیے، ان مشرکین کے لیے کہ تباہ و برباد ہو جائے۔ تو اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ اتنا جلدی بدعا کرنے کا مطالبہ کرنے لگے؟ اٹھا کے دیکھو تاریخ، پچھلے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلے نبیوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا کہ ان کی مخالفتیں کرتے کرتے ان کے سر پر آرا رکھ کے چلایا گیا اور ان کے جسم کے 2 ٹکڑے کر دیے گئے، لیکن وہ اللہ کی راہ میں مصیبتوں کو سہتے رہے، مصیبتوں کو سہتے رہے، اور تم جلدی بچانے لگے، جلدی ابھی بددعائیں کروانے کی بات سوچنے لگے۔ اللہ کی مدد آئے گی، وقت پر آئے گی، آزمائشیں آتی ہیں، اور اللہ تعالیٰ نے کھل کے ارشاد فرمایا اس معاملے میں کوئی ایسی ڈھکی چھپی پالیسی نہیں اپنائی گئی، بلکہ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے صاف کھلے لفظوں میں کہ اگر یہ تم سمجھتے ہو کہ ہم نے لا الہ الا اللہ کہہ دیا، اسلام قبول کر لیا اور اسلام پر عمل شروع کر دیا تو اب ہم آرام کے ساتھ اسلام پہ عمل کرتے ہوئے اس دنیا سے چلے جائیں گے، نہیں، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے آزمائے جاؤ گے، پریشانیاں آئیں گی، امتحانات ہوں گے، لوگ مخالف ہو جائیں گے، مخالفتوں کا طوفان اٹھے گا، لیکن ان سب میں تم کو ثابت قدم رہنا ہے، کیونکہ اس کے بعد پھر میں تم کو جنت کی نعمتیں دوں گا، اور ستانے والوں کو میں جہنم میں ڈالوں گا، اور پھر جہنم میں وہ سسکیں گے اور تڑپیں گے، اور پھر جب وہ تڑپ رہے ہوں گے، سسک رہے ہوں گے، تو لوگ سوچیں گے کہ ہم کو نماز سے روکتا تھا اور ہم صرف داڑھی رکھے ہوئے تھے تو ہم کو گرفتار کرتے تھے لوگ، تو اللہ وہ کہاں ہیں، وہ کہاں ہیں؟ تو اللہ تعالیٰ کھڑکی کھولے گا، دیکھیں گے آپ اس میں ان بدماشوں کو، ظالموں کو، اور ان لوگوں کو جو اہل حق کو ستاتے ہیں، پریشان کرتے ہیں، کہ تڑپ رہے ہیں، جل رہے ہیں، اچھل رہے ہیں، کباب کی طرح بھن رہے ہیں، تو ایمان والوں سے پوچھیں گے ما سلککم فی سقر، کیسے پہنچ گئے جہنم، کیا ہو گیا آج پورے ہو گئے اللہ کے وعدے؟ اور وہ تڑپ کے کہیں گے کہ اللہ کے وعدے پورے ہو گئے۔ پڑھیے آپ سورۃ الاعراف، سورۃ الاعراف میں ساری وضاحتیں اللہ تعالیٰ بیان فرما چکا ہے، لہذا ارشاد فرمایا واصبر، صبر کرتے رہنا، یاد رکھو فإن اللہ لا یضیع اجر المحسنین، اللہ تعالیٰ محسنوں کے اجر کو ضائع نہیں کرتا۔ اس آیت کو آپ تھامے رہیے، اور انشاءاللہ آئندہ اتوار سے سورہ یوسف شروع ہونے والی ہے، پوری سورہ یوسف اس آیت کی تفسیر کرے گی، پوری کی پوری سورت اس آیت کو ایک خلاصے کو کھول کر بیان کرے گی۔ ارشاد فرمایا فلولا کان من القرون من قبلکم اولو بقیۃ، دیکھو تم سے پہلے اگر عقل مند کچھ ایسے ہوتے ینہون عن الفساد، فساد سے روکتے، زمین میں بگاڑ کو پیدا ہونے سے روکتے، الا قلیلا ممن انجیناہم، تو پھر نہ عذاب آتا، نہ تباہ ہوتے، فرعون کے کچھ درباری فرعون کے خلاف ہو جاتے، کہتے کیوں آپ حضرت موسیٰ کی جان کے در پہ ہیں، وہ کہتے فرعون سے کہ ہم آپ کا بائیک آؤٹ کریں گے، آپ ایک معصوم کی جان لینا چاہ رہے ہیں، تو پھر اس کے بعد اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ رحم و کرم کا معاملہ فرماتا ہے، لیکن ایسا کوئی عقل مند نہیں تھا جو زمین پر بگاڑ سے روکے، اور الا قلیلا، لیکن تھوڑے سے جو لوگ تھے ممن انجینا منہم، ہم نے ان کو پھر نجات دی، واتبع الذین ظلموا ما اترفوا فیہ، اکثر و بیشتر ظالم اپنی خواہشات کے پیچھے چلتے رہے، وکانوا مجرمین، اور وہ بڑے مجرم تھے، اور اس مجرم ہونے کی سزا ان کو یہ ملی کہ وہ تباہ و برباد کر دیے گئے۔ فرمایا وما کان ربک لیہلک القری بظلم واہلھا مصلحون،
کہ کبھی ایسا نہیں ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے کسی بستی کو تباہ و برباد کر دیا جبکہ اس بستی والے اصلاح کی کوشش کر رہے ہیں. ایسا کبھی نہیں ہوا. وہ بستی والے جب گناہوں پر متفق ہو گئے، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ پچھلی امتوں میں ہوا یہ کہ کسی مجلس میں پہنچے اور گندگی ہو رہی ہے، شراب پی جا رہی ہے، ناچ ہو رہا ہے، تو دیکھ لوگوں نے کہا رے بہت گندی بات ہے، یہ نہیں ہونا چاہیے. اس کے بعد دھیرے دھیرے کمپرومائز کر لیا. دوسرے دن آ کے بیٹھ گئے، تیسرے دن شریک ہو گئے، تب اللہ تعالیٰ نے ان کو بندروں اور خنزیروں سے تبدیل کر دیا. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے اور روکتے رہنا برائیوں سے. یہ روکتے رہنے کی صفت ایسی ہے جو لوگوں کو عذاب سے بچاتی ہے، انسانیت کو عذاب سے بچاتی ہے. لوگ عمل کریں نہ کریں، لیکن نیکوکاروں کی یہ ذمہ داری بنتی ہے، اہل حق کی یہ ذمہ داری بنتی ہے کہ وہ دیوانہ وار اپنا پورا کام کرتے رہیں، برائیوں سے روکتے رہیں اور منکرات کی جانب لوگوں کی توجہ دلا کر اس سے منع کرتے رہیں. یہ ذمہ داری ہے. اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اگر پچھلی امتوں میں کچھ لوگ ایسے ہوتے تو ضرور وہ عذاب سے بچ گئے ہوتے، کیونکہ کسی بھی بستی کو جس میں اصلاح کی کوششیں ہو رہی ہو ہم ہلاک نہیں کرتے، پھر موقع دیتے رہتے ہیں. وَلَوْ شَاءَ رَبُّكَ لَجَعَلَ النَّاسَ أُمَّةً وَاحِدَةً. اگر اللہ کی مشیت ہوتی تو سب لوگ، جس کا میں شروع میں ذکر کر چکا ہوں، فرشتے ہوتے، پھر اس کے بعد ان میں برائی کا ان کے اندر ملکہ ہی نہیں ہوتا، صلاحیت ہی نہیں ہوتی، اور اس کے بعد پھر کوئی آزمائش ہی نہیں ہوتی، سب کو جنت میں جانا چاہیے. لیکن فرمایا ایسا نہیں ہے، ہم نے کچھ رکھی ہیں صلاحیتیں، کچھ ٹیلنٹس رکھے ہیں. وَلَا يَزَالُونَ مُخْتَلِفِينَ، جس کی وجہ سے لوگ اختلاف کر رہے ہیں، بٹ رہے ہیں. إِلَّا مَن رَحِمَ رَبُّكَ، پر جس پر رب کا رحم ہو جائے تو پھر وہ تو حق اور ہدایت کو قبول کر لیتا ہے. وَلِذَلِكَ خَلَقَهُمْ، اس کے لیے تم کو پیدا کیا گیا ہے، اللہ کے لیے، اس کی عبادت کے لیے. وَتَمَّتْ كَلِمَةُ رَبِّكَ لَأَمْلَأَنَّ جَهَنَّمَ مِنَ الْجِنَّةِ وَالنَّاسِ أَجْمَعِينَ. جو خلاف چل رہے ہیں نبیوں کے وہ کان کھول کر سن لے کہ ان سے اور جنوں سے ہم جہنم کو بھر کر رکھیں گے. وَكُلًّا نَقُصُّ عَلَيْكَ مِنْ أَنْبَاءِ الرُّسُلِ، اور سارے نبیوں کے ہم قصے اے نبی آپ کو بیان کرتے ہیں. مَا نُثَبِّتُ بِهِ فُؤَادَكَ، تاکہ آپ کی دل کی تسلی کا سامان ہو سکے. وَجَاءَكَ فِي هَذِهِ الْحَقُّ وَمَوْعِظَةٌ وَذِكْرَىٰ لِلْمُؤْمِنِينَ. اور اس کلام میں اور اس صورت میں اور ان واقعات میں سچائی بھی آ چکی ہے، نصیحت کا سامان بھی آ چکا ہے، اور اہل ایمان کے لیے یاد دہانی کا سامان بھی آ چکا ہے. وَقُلْ لِلَّذِينَ لَا يُؤْمِنُونَ اعْمَلُوا عَلَىٰ مَكَانَتِكُمْ. اے نبی آپ کے جو خلاف چل رہے ہیں، ایمان نہیں لانا چاہتے، ان سے کہہ دیجئے کہ اپنی اپنی جگہ تم بھی کام کرو. اِنَّا عَامِلُونَ، ہم بھی کام کریں گے. وَانْتَظِرُوا، تم بھی انتظار کرو. اِنَّا مُنْتَظِرُونَ، ہم بھی انتظار کریں گے. بدر میں بھی معلوم ہو گیا، اور پھر فتح مکہ کے موقع پہ معلوم ہو گیا، اور پھر اس کے بعد سے دھیرے 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 وہ وقت آیا کہ سب کو معلوم ہو گیا سچ کیا ہے، اللہ تعالیٰ کا دین کیا ہے. وَلِلَّهِ غَيْبُ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ، غیب تو بس اللہ ہی جانتا ہے جو آسمانوں میں ہے اور زمین میں ہے. وَإِلَيْهِ يُرْجَعُ الْأَمْرُ كُلُّهُ، ہر چیز اس کے ہاتھ میں ہے، اسی کی طرف لوٹ کر آتی ہے. فَاعْبُدْهُ، اسی کی عبادت کرو. وَتَوَكَّلْ عَلَيْهِ، اسی پہ بھروسہ کرو. وَمَا رَبُّكَ بِغَافِلٍ عَمَّا تَعْمَلُونَ، بے شک تمہارا پروردگار جو کچھ تم کر رہے ہو اس سے ذرہ برابر غافل نہیں، وہ جانتا ہے، اس کے علم میں ہے تم کیا کر رہے ہو، لہذا وہ اپنے علم کی بنیاد پر تمہارے ساتھ معاملہ فرمائے گا. وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین.